سارا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہنائی کی مدھم آواز بھی ابھی تک فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف مہمانوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، مگر ایک لڑکی کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس مہروز آہستہ آہستہ اس بڑے سے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئے رشتوں کے خواب تھے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ دروازے پر کھڑی زرینہ بیگم نے رسم تو پوری کر لی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار کی نہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کی زندگی میں کیا لے کر آئے گی۔ مہروز نے خاموشی سے ان کے قدم چھوئے۔ زرینہ بیگم نے رسمی انداز میں دعا دی، مگر محبت کا ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اوپر اپنے کمرے میں ایان کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ شادی اس کی اپنی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے ہاں تو کر دی تھی، مگر دل ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مہروز اندر آئی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ کافی دیر بعد ایان نے پہلی بار کہا، مجھے امید ہے تم اس رشتے سے زیادہ توقعات نہیں رکھتی۔ مہروز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایان نے سر لہجے میں کہا، یہ شادی صرف خاندان کی خوشی کے لیے ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح مہروز کے دل میں اتر گئے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں رشتے مانگنے نہیں آئی، نبھانے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ ایان پہلی بار اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہ گیا۔ صبح ہوتے ہی امتحان شروع ہو گیا۔ ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ مہروز نے سب کے لیے چائے پیش کی۔ اسی دوران ایان کی بہن حریم نے جان بوجھ کر اپنا کپ گرا دیا۔ چائے سیدھی مہنگے قالین پر پھیل گئی۔ امی دیکھیں نا، نئی بہو نے آتے ہی قالین خراب کر دیا۔ زرینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، مہروز، اتنی سی ذمہ داری بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ مہروز کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ صفائی دے گی تو بات اور بڑھے گی۔
کئی دن اسی طرح گزرتے رہے۔ گھر میں جو بھی چیزیں گم ہوتی، الزام مہروز پر آتا۔ کھانے میں اگر نمک کم ہوتا، قصور مہروز کا۔ مہمان اگر دیر سے آتے، قصور مہروز کا۔ ایان ہر بار یہی سمجھتا کہ شاید واقعی غلطی مہروز کی ہے۔ اس نے کبھی اس کی بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک شام مہروز اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی والدہ کی دی ہوئی قرآن پاک کی چھوٹی سی جلد پڑھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ ایان اندر آیا۔ میری گھڑی کہاں ہے؟ مہروز نے حیرانی سے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پورے گھر میں سب کہتے ہیں تم نے چیزیں ادھر ادھر رکھ دی ہیں۔ مہروز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ بھی سب کی بات پر یقین کر لیتے ہیں؟ کبھی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی ہوتی؟ ایان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی وقت حریم دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ بھائی، گھڑی تو آپ کے آفس بیگ میں تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے مہروز پر الزام لگا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر انا نے اسے روک لیا۔ صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہروز نے دل ہی دل میں کہا، شاید ایک دن انہیں میری خاموشی کی زبان سمجھ آ جائے۔ چند دن بعد خاندان میں ایک بڑی دعوت رکھی گئی۔ گھر کی تمام ذمہ داری مہروز کو دے دی گئی۔ وہ صبح سے شام تک ایک لمحہ آرام کیے بغیر کام کرتی رہی۔ ہر چیز بہترین انداز میں تیار تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب مہروز کی تعریف کر رہے تھے۔ زرینہ بیگم کے چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ حریم نے یہ سب دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں ایک نئی سازش سوچ لی۔ وہ آہستہ سے اسٹور روم میں گئی اور خاندان کا سب سے قیمتی ہیرے کا ہار اٹھا کر مہروز کے کپڑوں والی الماری میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد پورے گھر میں ایک آواز گونجی، میرا ہار، میرا ہیرے کا ہار غائب ہو گیا۔ سب لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ زرینہ بیگم نے غصے سے کہا، پورے گھر کی تلاشی ہوگی اور سب سے پہلے وہ مہروز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مہروز حیران کھڑی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا
کہ یہ اگلے چند منٹ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زرینہ بیگم، ایان، حریم اور گھر کے باقی افراد اندر داخل ہو گئے۔ مہروز ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک کیا ہو گیا ہے۔ زرینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، الماری کھولو۔ مہروز کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ کپڑے ایک ایک کر کے باہر نکالے جانے لگے۔ اف! اچانک حریم نے زور سے چیخ ماری، امی! ہار! سب کی نظریں ایک ساتھ الماری کی طرف اٹھ گئیں۔ وہی قیمتی ہیرے کا ہار کپڑوں کے درمیان پڑا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہروز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ زرینہ بیگم کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں! اس گھر میں قدم رکھتے ہی چوری شروع کر دی۔ امی، اللہ کی قسم، میں نے یہ ہار کبھی دیکھا بھی نہیں۔ حریم طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ ہار خود چل کر الماری میں آ گیا ہوگا۔ ایان خاموش کھڑا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر مہروز پر ڈالی۔ اس نظر میں اعتماد نہیں، شک تھا۔ یہی چیز مہروز کے دل کو سب سے زیادہ تکلیف دے گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ بھی مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اسی رات مہروز نے اپنا سامان بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایان اندر آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جا رہی ہوں۔ کہاں؟ جہاں ایک بے عزت انسان کو پناہ مل جائے۔ ایان پہلی بار اس کی آنکھوں میں درد دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن آپ کو تو میری بات پر یقین ہی نہیں۔ یہ جملہ سن کر ایان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن گھر کے پرانے ملازم بابا کریم نے ایان کو آہستہ سے کہا، صاحب، میں 25 سال سے اس گھر میں ہوں۔ تو اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بعض اوقات اصل چور وہ نہیں ہوتا جس پر الزام لگتا ہے۔ ایان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف اتنا
کہ ایک بار اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ یہ الفاظ ایان کے دل میں اتر گئے۔ اسی شام مہروز کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی۔ اچانک چولہے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا دوپٹہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ بچاؤ، بچاؤ! چیخ سنتے ہی ایان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میز پر رکھا موٹا کپڑا اٹھایا اور مہروز کی گردن گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ چکی تھی مگر مہروز کے ہاتھ ہلکے سے جل گئے تھے۔ وہ دھڑ سے کراں اٹھی۔ ایان نے پہلی بار گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ مہروز نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایان نے پہلی بار نرمی سے کہا، چلو دوا لگا دیتے ہیں۔ مہروز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی شخص چند دن پہلے اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور آج اس کی انگلیوں پر دوا لگا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ صرف دونوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوا لگاتے ہوئے ایان نے دھیمی آواز میں کہا، درد زیادہ تو نہیں؟ مہروز کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اتنا نہیں جتنا دل پر لگا تھا۔ یہ جملہ سن کر ایان کا ہاتھ رک گیا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ چند دن بعد ایان نے اپنے کمرے میں ایک فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دوران اسے الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا لاکٹ ملا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو مہروز شادی کے دن سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا تھا، صرف اتنا کہا تھا، شاید کہیں گر گیا ہو۔ ایان نے لاکٹ ہاتھ میں لیا اور دل ہی دل میں سوچا، جس لڑکی نے اپنے قیمتی سامان کے لیے بھی کسی پر شک نہیں کیا، کیا وہ واقعی ہار چڑھا سکتی ہے؟ اسی لمحے اس کے دل میں پہلی بار مہروز کی بے گناہی پر یقین پیدا ہونے لگا۔ لیکن حریم نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً فراز کو فون کیا۔ اگر بھائی کو مہروز پر یقین آ گیا تو ہمارا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ فراز نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پھر اب ایسا وار ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔
حریم کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اگلی سازش خود اس کے لیے تباہی بننے والی ہے۔